باتوں کا جواب ہم یہاں لیں گے. تو آج ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں ریحانہ عمر پاکستان سے، جو کہ ایک ٹیچر ہیں، اردو ٹیچر. گورنمنٹ کے اندر وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، اور ان سے جب گفتگو ہوئی تو یہ بھی پتہ چلا کہ علماء سے بھی انہوں نے گفتگو کری ہے، اور اچھی پڑھی لکھی شخصیت کی مالک، اقلیت کی مالک. تو چلتے ہیں آج ہمارے گیسٹ کی جانب، ہم دیر نہیں کریں گے. ریحانہ عمر، السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سیدی پاک کی بارگاہ میں گوشے مرحبا، اور تمام اللہ ٹی وی ویورز کو گوشے مرحبا. اور کیسے ہیں بھیا؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے مالک کا، سب ٹھیک ہے. تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو ضرور دیں. جی میرا نام ریحانہ عمر ہے، میں لاہور پنجاب سے ہوں، اور میں ایک اردو ٹیچر ہوں گورنمنٹ اسکول میں. اور میں نے ماسٹرز کیا تھا اردو میں، تو شعر و شاعری اور ان ساری چیزوں سے مجھے کافی شغف ہے. تو بس یہی کہنا چاہوں گی. جی تھینک یو. تو آج کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں. اس سرکار کوہر شاہی کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جی جی سرکار کوہر شاہی کو میں گوہر کو آپ سنتے ہیں؟ جی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ بتاتے بھی ہوں گے جی اللہ ٹی وی کے سیدی سرکار کے بارے میں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملے ہوں گے جن کے سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہوں گے. جی مالک کے کرم سے کوشش کی ہے. چلتے ہیں آج آپ کی ایک اور آزمائش. سب سے عام سمپل کوشچن ہے کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ سب سے پہلے آپ مسلمان طبقے سے بلانگ کرتی ہیں، تو مومن اور مسلمان جو ہے اس میں کچھ ڈفرینس ہوتا بھی ہے، یا علماء کہتے ہیں کہ سیم ہے، سیم بات ہے، یا عام مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ سیم ہے؟ اس میں کچھ ڈفرینس ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک اللہ ٹی وی سے نہیں جڑے تھے اور سیدی پاک کو نہیں سنا تھا، سرکار کو نہیں سنا تھا، تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے ہی کنسیڈر کرتے تھے جیسے آج کل سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن جب قرآن کی رو سے جب سرکار کی تعلیمات کو سنا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، تو پھر سمجھ آیا کہ ہم لوگ کس لائن پہ ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں. ہم نے قرآن کو کبھی اس روح سے دیکھا ہی نہیں کہ جیسے قرآن کی جو اصل جو روح ہے اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم جو ہے وہ فرقہ واریت میں اور فرقہ والوں کا تراجم پڑھ کے اپنے آپ کو مزید الجھا دیتے کہ اب دیکھیں نا، انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک عام مسلمان کو نہیں پتا کہ قرآن کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو اصل ترجمہ ہے، جو جس شیپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، وہ چیز جو ہے وہ کہاں سے ملے گی. اب دیکھیں جو اہل فرقہ لوگ ہیں، جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو رائج ہیں،
جو فرقہ واریت والے لوگ ہیں، انہوں نے جس نے بھی جو بھی ترجمہ کیا ہے قرآن کو، انہوں نے اپنی ایک روح سے اس کو ڈھالا ہے. مطلب جو اہل حدیث ہیں وہ اپنے طرف سے اپنے طرز پہ ترجمہ کرتے ہیں، اپنے عقیدوں پہ، اور جو اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اور جو شیعہ ہیں، مطلب اور بھی جو ہیں، تو انہی قرآن کی جو مخالفت ہوئی ہے، مطلب جو ان کا اس میں اختلاف ہے، اس کی روح پہ ہی تو فرقے بنے ہیں. تو قرآن کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے روحانیت بہت ضروری ہے. روحانیت میں جب انسان ایک صوفی کو سنتا ہے، ایک یعنی اولیاء کرام کی تعلیمات کو سنتا ہے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ایک پریکٹیکل وے میں ہوتی ہیں اور لاجیکلی ہوتی ہیں، کہ وہ آپ کو اللہ سے کنیکشن دیتی ہیں. کہ کیونکہ ہمارا جو دل ہے، بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے سے، سونے جاگنے سے، نیند سے، ہر چیز سے جو ہے وہ ماورا ہے. اسی طرح ایک انسان کا جو دل ہے وہ بھی ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اب انسان تو سو جاتا ہے لیکن اس کا دل جاگتا رہتا ہے. اب اس دل کا جو ہے وہ تعلق اللہ سے ہے. اب ایک جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا جو دل ہے، اس کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ ویسٹ ہیں. مطلب ان میں اگر رب کا نام چلا جائے تو جیسے جیسے ان کی دھڑکن چلتی ہے 24 آورس میں، جیسے دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اسی طرح سے جب ایک مومن ہوتا ہے، جب وہ اپنے دل میں اللہ کو بساتا ہے تو اس کی دھڑکنوں میں اللہ سما جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کچھ عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن بن گئے، قالت العراب آمنا، تو کہ کچھ عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن بن گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کل لم تؤمنوا، کہ ابھی تم ایمان والے نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہی کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، کہ ابھی جو تمہارا ایمان ہے وہ ابھی قلوب میں شامل نہیں ہوا. تو تو ایمان دیکھیں قلوب میں ہمیں، داخل اب دیکھیں نا زبان. ایمان جو ہے، یہاں ہم تھوڑا سا واضح کریں گے، سوال کو اور واضح کر لیتے ہیں کہ یہ اگر ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ جی الا اللہ محمد رسول اللہ، علماء کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک، آپ ایمان والے ہو گئے، علماء کہتے ہیں. اس پر آپ کا جی کیا جواب؟ دیکھیں ایمان جو ہے وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مومن تب بنیں گے جب ایمان آپ کے قلب میں داخل ہوگا. دیکھیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ٹھیک ہے، جیسے ہے کہ وہ تصدیقم باللسان، سوری، کہ زبان جو ہے وہ تو ذکر کر رہی ہے لیکن قلب اس کی گواہی نہیں دے رہا. تو آپ کیسے مومن بن سکتے ہیں؟ مومن آپ تب بنیں گے جب ایمان آپ کے قلب میں داخل ہوگا، جب آپ زبان سے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کا دل اس کی گواہی دے گا، تو پھر آپ مومن کے درجے پہ جائیں گے. دیکھیے قرآن تو ہمیں آپ نے یہ کہہ رہا ہے. ایمان مجمل پڑھی ہے شاید. جی جی جی، ایمان مجمل پڑھی. جی لیکن اس کی روح سے تو یہی ہے نا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ جب ذکر کرے گا، وہ جب اللہ سے کنیکٹ ہوگا تو پھر ہی ہم مومن بنیں گے نا. زبانی کلمہ، جیسے حضرت سلطان بہو نے بھی فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ اوہی پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو. مطلب کہ جب دل میں آپ کے ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر آپ اللہ سے آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، پھر آپ ایک پکے مومن بنتے ہیں. اور اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں، بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے صرف زبانی کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ پھر گئے اور تفرقوں میں پڑ گئے. اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں 72-73 جو فرقے بنے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہی بنے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ زبان سے سب کچھ کر رہے ہیں. سب کچھ زبان ہے. زبان نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے نا، اس نے تو اللہ کے پاس نہیں جانا. اب یہ دیکھیں ہماری جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اسی نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو زبان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. ہم زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو دل کی ہے کہ دل آپ کا کیا کہتا ہے، کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہے کہ نہیں. آپ کے دل میں کتنا آپ نے اللہ کو بسایا ہے، اس چیز سے فرق پڑتا ہے. مطلب دل جو ہے اس میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو وہ عرق ہے جی ایمان کا. بالکل. اور اگر یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قلب میں ہے یا نہیں ہے. جی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی آپ کی بات سمجھ میں آئی. اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پرچار پرسار کرنے کے لیے بہت سارے آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کا بڑا اچھا میں جواب دے سکتی ہوں کہ اب دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی روحانی شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی ہے تو آپ دیکھیں پیغمبر 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، اولیاء کرام آئے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں جو ہے وہ روحانی شخصیات موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی جو تعلیمات تھیں وہ جب ان کے جو ان کو فالو کرتے تھے وہ جب پھیلاتے تھے تو کیا وہ ان کو پیسے دیتے تھے؟ جبکہ یہ لوگ جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ ٹی وی سے یا اس طرح کے بے بنیاد اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ اتنے لوگوں کو کیسے پیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹے بے بنیاد اعتراضات ہیں. یہ کچھ ان کی ذاتی بغض ہے جو وہ اس طرح سے نکالتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے ممکن ہی نہیں ہے. یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. کوئی سمجھ والی بات کریں تو اعتراضات کو علماء مانا کہتے ہیں جائے. ویسٹرن کنٹریز سے آپ لوگ جو ہیں وہ پورا فنڈیڈ ہیں اور آپ لوگوں کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں. اس طریقے کی اب میری زبان تو نہیں ہے، میں ان کی گفتگو کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ سوال پوچھنا فتنہ پھیلانے کے جی لیے. آپ لوگوں کو فنڈ ملتے ہیں بہت، اور منتھلی آپ لوگوں کو اکاؤنٹ میں بھیجے جاتے ہیں. اس طریقے کے جو ان کے اسپیچز ہوتے ہیں کھلے عام منچ پر، تو وہ اعتراض میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہوں. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد ہوئی اور پھر جب آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، پھر جو آپ کے قریبی لوگ تھے انہوں نے پھر آپ پہ ایمان لائے، آپ کی نشانیوں کو دیکھا اور آپ کو پرکھا، پھر آپ کو جانا، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. پھر انہی لوگوں نے مختلف لوگوں کو جا کے بتایا. ایسے ہی ہے، انہوں نے لوگوں کو جا کے بتایا، اس بات کو پھیلایا کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں جن کی نشانیاں جو ہیں وہ انجیل میں آئی ہیں. تو مطلب وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ آخری نبی ہیں، ان کا جو پیغام ہے اس کو سنو، ان کو حق مانو. انہوں نے لوگوں کو یہی جو آج یہ جو علماء ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کو بھی کچھ فنڈڈ تھے؟ وہ مطلب ان کو بھی کوئی پیسے ملتے تھے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے تھے؟ یا جو مختلف اولیاء کرام کے جو پیروکار ہیں، جو پہلے جو گزر چکے ہیں، ان کے جو پیروکار تھے، جو مریدین تھے، وہ جب لوگوں کو جا کے بتاتے تھے کہ یہ ایک حق کی ایک پرسنالٹی آئی ہے، ایک ہستی تشریف لائی ہے، ان کی نشانیاں کو دیکھو، ان سے ذکر قلب لو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، آزماؤ، ان کو پرکھو، ان کو جانچو، پھر ان پہ ایمان لاؤ. تو کیا وہ فنڈڈ ہوتے تھے؟ مطلب یہ ایک بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ سرکار گوھر شاہی کو ماننے والے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر قلب لیا ہے. اور ذکر قلب جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے
کہ جس کو جو ہے وہ مطلب ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، مطلب یہ جو علماء حضرات ہیں اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. حالانکہ جو ذکر قلب ہے اس سے پہلے تو 12 سال کے چلے مجاہدوں کے بعد جو ہے وہ عطا ہوتا تھا، اور ذکر قلب جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک سے ثابت جو ہے وہ یہ عبادت ہے. تو یہ جو سرکار نے مفت بانٹ دیا ہے لوگوں میں کہ ایسے مطلب لاکھوں لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو ذکر قلب جنہوں نے لیا ہوا ہے، پھر آگے جن کو ذکر ملتا ہے پھر وہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں. تو پوری دنیا میں جو ہیں وہ سرکار کے لوگ جو ہیں، سرکار کے ماننے والے، سرکار سے محبت کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں. تو کیا الرا ٹی وی اتنے لوگوں کو کیسے پیسے دے سکتا ہے؟ مطلب کیسے اتنا فنڈ جو ہے وہ دے سکتے؟ یہ بالکل جھوٹی بے بنیاد باتیں ہیں. یہ جو تعلیم ہے یہ حق کی طرح جو سمجھتے ہیں اس پہ جو حق کی طرح ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حق کی دولت ملی ہے، ہمیں سچائی کا راستہ ملا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اللہ سے جو ہے وہ اپنا کنیکشن، اپنا تعلق بحال کر سکیں. تو اس وجہ سے، اس نیت سے جو ہے وہ یہ پرچار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو فرقہ واریت سے نکال کے انسانیت کا سبق ملے، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سے جڑے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے، انسانیت کی محبت آئے، تاکہ وہ یہ جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہیں، یہ ختم ہو سکیں. تو یہ بالکل بے بنیاد اعتراضات ہیں، بالکل جھوٹے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ 72 فرقے جو ہیں اس وقت موجود، حدیث شریف میں تو ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ امت جو بنی اسرائیل کے ماننے والے تھے، وہ امت جو تھی وہ 72 گروہوں میں بٹ گئی. اور حضور اسلام نے فرمایا کہ آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ جو ہوگا وہ ناجی ہوگا اور 72 جو ہوگے وہ ناری ہوں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. تو اب سب سے زیادہ پرابلم کرنے والی یہ بات ہے، عام مسلمانوں کو یہ ہو رہی ہے کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا، نجات پانے والا جو گروہ ہوگا، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں، کیسے پہچانیں اس نجات پانے والے گروہ کو؟ کیونکہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایمان والا اور ایک نیوٹرل ہو کر کے اگر میں یہ سوال خود سے پوچھتا ہوں، ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر میں پوچھوں تو میں کنفیوز ہوں. بالکل. آپ کے پاس اگر اس کا جواب ہے تو ضرور عطا فرمائیں. آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ جب اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ کو صحیفے ملے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کو معجزات عطا ہوئے ہیں، کچھ کو کتابیں عطا ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے. اب دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پہ جب توریت نازل ہوئی تو اس میں جو اگلے آنے والے نبی تھے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، کہ ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا، تاکہ جو آنے والا وقت ہے، جو لوگ ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے ان کا انتظار کریں اور ان کو پہچانیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک تشریف لائے اس دنیا میں، ٹھیک ہے. آپ کی نشانیاں تھیں کہ جب وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ان کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں جو کہ یہودی عالم تھے.
ٹھیک ہے. انہوں نے جب نشانیاں دیکھی، انہوں نے جب وہ سارے واقعہ سنا اور وہ نشانیاں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ پہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو وحی اتری ہے، یہ آخری نبی کی ہے نشانی. ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل گیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے ان پہ ایمان لے کے آئیں. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق، مطلب یہ ایک چند نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. اس کے علاوہ یہ پیغام پھیلتا رہا، مختلف لوگوں تک پھیلتا رہا، چلتا رہا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس دنیا میں یعنی اہل بیت اعظام جو خلفۂ راشدین آئے، پھر ان کی جو وہاں پہ اس وقت سے جو مخالفت سٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بعد جو بھی واقعات چلتے آ رہے ہیں، جو بھی تاریخ میں درج ہیں، تاریخ اسلام میں درج ہیں، تو وہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں 7 سلطان بھی آئے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہر طرح کی تعلیم دی تھی. اس دور میں بھی ہر طرح کے صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیفرنٹ طریقے سے ایمان رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے تو انہی میں سے جو ہے وہ خارجین ہو گئے، منافقین نکلے، جنہوں نے آگے چل کے کربلا کا جو واقعہ ہوا اور جو ہماری ہسٹری میں ہے، جو تفرقات، جو فرقے اور جو بھی قتل و غارت ہوئی، وہ سارے مسلمان جانتے ہیں اس چیز کو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الفقراء بھی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے طریقت کی تعلیم بھی دی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ان سے حضرت مطلب انہوں نے طریقت کی یہ جو ذکر قلب ہے اس کے بارے میں جب لوگوں کو مطلب کوئی بات کی تو کچھ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا علم بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کا علم ملا ہے. ایک وہ جو تمہیں بتا دیا ہے، دوسرا اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو. تو یہ جو تعلیم ہے شریعت کی اور طریقت کی تعلیم، اس کا شروع سے ہی آپس میں تصادم چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ایک صوفی اور ایک مولوی کی سوچ میں بہت فرق ہے، ایک صوفی اور مولوی کی زندگی میں بہت فرق ہے. اس کا ایمان، اس کے عقائد، اس کا جو اللہ پہ یقین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین ہے، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ایک جو شریعت والے لوگ ہیں وہ گن گن کے ثواب کی خاطر، جنت کی خاطر مطلب اس چیز کو اپنے تک رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ گن گن کے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، لیکن گن گن کے تسبیحوں پہ، انگلیوں پہ. تو جو طریقت ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. طریقت یہ کہتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہ آپ صرف 5 وقت ہی کیوں، آپ 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو کیسے یہ چیزیں جو ہیں باجی کیسے قرآن اور حدیث سے آپ اس کا جواب دیں، کیسے حاضر ہوں گے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ایک عام اگزامپل طور پہ، میں عام مسلمان ہوں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ نیت کی، اللہ اکبر بولا اور اس طریقے سے نماز کے لیے کھڑا ہوا. اب میں تو نماز ادا کر رہا ہوں نا، میں تو حاضر ہوں. جی
اب کون سی ایسی چیز ہے جو حاضر نہیں ہے؟ دیکھیں جب ہم نماز میری پڑھتے ایک ہیں، ٹھیک ہے، میں ابھی نماز ہے، کیا یہ قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ کیونکہ میں تو 30 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں، کسی کے 50 سال ہو گئے، کسی 70 سال ہو گئے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ علماء تو اب کہتے ہیں دیکھیں کہ نماز، فرائض ادا کر لیا، جی نماز ہو گئی۔ آپ بتائیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے یس اور نو۔ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ پہلے یس دیکھیں اور نو، اس کے بعد میرے نزدیک نہیں، کیونکہ جس چیز نے آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ تو آپ کا بند ہے نا، قلب تو بند ہے۔ ظاہری نماز جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے 5 رکن ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر ہے، کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ذکر ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ہم جو ہے وہ نماز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بارہا جو ہے وہ یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسک جو سرکار نے بھی فرمایا اور جو سیدی پاک نے بھی بارہا جو ہے وہ اس بات کا جواب بھی دیا ہے لوگوں کی سوالوں کا، کہ نماز قائم کرنی ہے، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز جو ہے وہ ایک وقتی فرض ہے، آپ نے وقت پہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ کے قلب میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جب آپ اللہ کے نام سے اپنی شرح صدر کریں گے، یعنی سینے کو کھولیں گے، تو پھر فہو علی نور من ربی، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے نور ملے گا۔ اب دیکھیں اس چیز کو آپ ایسے بیان کریں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہے، قرآن پاک میں درج ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے تو وہ کشتی کو پھاڑ دیا انہوں نے، پھر وہ دیوار کا معاملہ ہے، پھر وہ ایک بچے کو، یعنی تو پھر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر انہوں نے اللہ سے جب رجوع کیا تو پھر وہ سوال کرتے رہے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، بس خاموش رہنا ہے، لیکن ان کو اس چیز پہ اعتراضات ہوئے، انہوں نے سوال کیا، تو پھر جب ان پہ باطنی علم، وہ جو باطنی علم تھا، جو اندر کی بات تھی، جو حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے، انہوں نے جب ان کے سوالوں کے جواب دیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرے بھی سینے کو کھول دے تاکہ میں بھی تیری ان تعلیمات کو سمجھ سکوں، جو تیری جو بھی جو ظاہری ایک معاملہ ہوتا ہے اس کا ایک باطن میں ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو بھی میں جان سکوں۔ تو یہ جو شرح صدر ہے یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک میں جو سورہ علم نشرح ہے وہ بھی اس بارے میں ہے کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شرح صدر ہوئی تھی۔ اس شرح صدر، یہ شرح صدر کیا ہے؟ سینے کا کھلنا، جلدی سے ٹھیک ہے، بتائیں باجی، سینے کا، ٹائم نہ لے، اس کو بہت
ایزلی ایکسپلین کریں کہ شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ شرح صدر جو ہے وہ سینے کا کھلنا یعنی قلب کا جاری ہونا ہے. اب دیکھیں کہ قلب جو ہے وہ ہمارا بند ہے. ایک عام انسان کا قلب بند ہے, ٹھیک ہے, اس کا منہ نہیں کھلا ہوا, اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں انسانی دل کو جو ہے وہ فؤاد کے نام سے پکارا گیا, یعنی فلیش ہارٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹی سی روح ہے جس کو قلب کے نام سے پکارا گیا ہے قرآن پاک میں. جیسے ہے نا, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم, کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. اب دیکھیں قلب جو ہے وہ قلب سلیم کیسے ہوتا ہے. قلب کی 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلے قلب سنوبر ہوتا ہے, یعنی وہ بند ہوتا ہے, اس پہ اس کا کوئی ڈیوائن کنیکشن نہیں ہوتا. پھر جب اس کے اندر نور داخل ہوتا ہے اور مرشد کامل کی نظر سے جب ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو وہ قلب جو ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ قلب منیب ہے, اس کے بعد قلب شہید کا درجہ ہے. اسی طرح سے انسان کا نفس جو ہے, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 روحیں رکھی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اے انسان, تمہارے اندر 7 جہان بند ہیں لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں. تمہاری بیماری بھی, تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور تیرا علاج بھی تیرے اندر ہے, ٹھیک ہے. اب انسان کے اندر 7 روحیں ہیں, پھر آگے 9 ان کے جسے ہیں, ان کے آگے روحیں ہیں مزید. تو اسی طرح سے انسان کے اندر 16 مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور پھر اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. اب دیکھیں نا, حضرت آدم صفی اللہ سے پہلے بھی تو آدم جو ہیں وہ اللہ نے تخلیق کیے تھے, لیکن ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ نہیں ملا. اشرف المخلوقات کیا وہ انسان جو ماں کے پیٹ سے جنم لیا, میل ہو فیمیل ہو کوئی بھی جنڈر ہو, کیا وہ پیدا ہوتے ہی اشرف المخلوقات نہیں ہوتا؟ کیا اسے بننا پڑتا ہے؟ سوال یہ ویری شارٹ میں آنسر ہے. جی 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 شور. دیکھیں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس نے سانس نہیں لیا اور اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی اگر ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اسی لیے تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے, اس کا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑتا. لیکن جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر فرشتہ جو ہے اس کے اندر 7 روحیں پھونکتا ہے اور پھر 6 روحیں ڈالتا ہے, اور ایک پاس شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے جو اپنی ایک مخلوق داخل کرتا ہے انسان کے اندر, جس کو نفس کہتے ہیں. اس کے بعد بچہ روتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ آتا ہے. لیکن تب بھی وہ انسان ہی رہتا ہے. اس کی جو مخلوقات ہیں, جو اس کے اندر روحیں ہیں, جب تک وہ جاری نہیں ہوں گی, جب تک وہ اپنے عالم میں نہیں جائیں گی, تب تک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ اس کو نہیں مل سکتا. یعنی اللہ نے جب اس کے اندر روحیں ڈالی تو پھر اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ مل گیا. یہ روحیں کیسے جائیں گی؟ اچھا, وہی شرح صدر والی بات ہے کہ جب قلب جو ہے قلب جاری ہوتا ہے, جب اس کے اندر مرشد کامل کی نظر سے جب ذکر قلب وہ لیتا ہے ایک انسان, جیسے میں نے سرکار گوھر شاہی سیدنا امام مہدی ان کی زبان مبارک سے جب میں نے ذکر قلب لیا تو مجھے اپنے دل میں جو ہے اس کی دھڑکن میں اللہ کا ذکر سنائی بھی دیا اور مجھے محسوس بھی ہوا. اسی طرح سے جو قلب ہے اس کے اندر باقی مخلوقیں جو ہیں وہ بند ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو مخلوقیں ہیں وہ اس کے اندر قلب کے اندر بند ہوتی ہے. تو جب قلب کے اندر اللہ اس کی دھڑکنوں میں جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے دل میں ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ جو ہے وہ ہمارا بلڈ آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جب جگر خون بناتا ہے تو وہ جب قلب کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ بلڈ جو ہے اس کو وہ آکسیجنیٹڈ کر دیتا ہے اور اس کے بعد پوری باڈی میں بلڈ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے, ٹھیک ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ ٹریول کرتا ہے. اسی طرح سے وہ جو روح ہے قلب,
وہ جب اللہ ہو پڑتی ہے تو اسی خون کے اندر اس کا جو وہ نور ہوتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نور شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جس طرح سے ایک آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ انسان کی فل باڈی میں ٹریول کرتا ہے، اسی طرح سے وہ جو نور ہے وہ اس کی پوری باڈی میں ٹریول کرتا ہے۔ تو انسان کے جسم پہ یہ جو بال ہیں، یہ 72,000 جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ جو سوراخ ہیں وہ ہیں۔ تو جب ایک دفعہ اللہ ہو پڑتا ہے، جب وہ قلب ایک دفعہ اللہ ہو پڑتا ہے، تو وہ جو بلڈ ہے وہ جب ہماری رگ رگ میں ہماری فل باڈی میں ٹریول کرتا ہے، تو وہ جو نور ہے نا وہ پورے جسم میں ان سوراخوں میں گزرتا ہے، کیونکہ بلڈ جو ہے وہ انسان کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا۔ تو انسان کو 72,000 یعنی قرآن پڑھے کا ثواب ملتا ہے ایک دفعہ قلب جب اللہ ہو پڑتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو۔ تو کثرت جو ہے وہ کیسے، کیا ہم 72,000 دفعہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں زبان کے ساتھ؟ نہیں کر سکتے۔ تو کثرت سے اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو۔ تو کثرت کیسے آتی ہے؟ کثرت اسی طرح سے آتی ہے کہ جب آپ کا قلب کے اندر جب نور داخل ہوتا ہے، جب وہ اللہ ہو پڑتا ہے، تو 72,000 قرآن پڑھے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی دیکھیں 24 گھنٹے میں اگر قلب جو ہے وہ 3,000 دفعہ آپ کا دھڑکتا ہے، یا 6,000 3,000 سے 6,000 کے لگ بھگ یہ دھڑکتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں ملٹیپلائی کرتے جائیں گے، تو کیا ہم اس عبادت کو، کیا ہم میئرمنٹ اس کی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو گن سکتے ہیں؟ جب ہم اس عبادت کو گن ہی نہیں سکتے تو یہ جو ہے یہ کثرت میں عبادت چلی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ پھر جب اس کا نور بنے گا اور اس کے اندر جو باقی کی مخلوقیں ہیں وہ بند ہیں، جب نور کی تعداد بڑھتی جائے گی تو وہ جو روحیں ہیں وہ، کیونکہ ان کی خوراک جو ہے وہ نور ہے، اور ان کو نور جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا۔ مرشد کامل کی نظر سے جب ذکر قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر جب نور آتا ہے، اس کی تعداد جب بڑھتی ہے، تو اسی طرح سے اس کی جو باقی مخلوقیں ہیں ان کے اندر بھی نور جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر روح کی جگہ میں جو ان کی جہاں جہاں جگہ ہے سینے میں، تو وہ وہاں پہ آپ کو دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ قلب ہے، اور ہمارے دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ روح ہے، ٹھیک ہے، پھر سری ہے، خفی ہے اور اخفا ہے، اور ایک جو روح ہے وہ ہمارے سر میں ہے جس کو انا کہا گیا ہے، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ خاص الخاص جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہے۔ یہ جو 5 مخلوقیں ہیں، یہ جو 5 روحیں ہیں جو ہمارے سینے میں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ 5 رسل سے ہے۔ جیسے قلب کا جو تعلق ہے وہ حضرت آدم صفی اللہ سے ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ٹھیک ہے، سری کا جو تعلق ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، خفی کا تعلق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور اخفا کا جو تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سینے میں 5 مخلوقیں ہیں، ان کا تعلق 5 رسل سے ہے۔ تو جب یہ نور ان کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے ان کا پھر ذکر بھی ہے، پھر ایک ایک روح کا ایک ایک ذکر ہے۔ پھر جب وہ روحیں جو نور کے ذریعے اپنے ذکر میں لگتی ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ ان 5 رسل سے ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس انسان کو جو ہے وہ جو 5 رسل ہے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے، ان کی طرف سے پھر ان کو جو ہے وہ علم عطا ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس کو پھر کسی بھی چیز کی طرف، کسی بھی چیز کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ان 5 رسل سے جڑ جاتا ہے۔ پھر جب بھی وہ اس کو کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، یا اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی آیت کو وہ پڑھتا ہے، یا کوئی بھی تعلیم جو ان رسول کے متعلق ہے، تو اس کو پھر ان ڈیوائن جو
مطلب جو اسپرچل ان کی جو روحیں ہیں ان کے ذریعے پھر ان کو عطا کیا جاتا ہے نور کے ذریعے. ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سرکار کو، سیدی کو اور آخری پیغمبر رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء کو، صحابہ کو جو خاص ہیں اللہ کے، آپ انہیں بہت محبت کرتے ہیں. تو جو محبت جی کرتے ہیں وہ گنگناتے ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں. تو جی مجھے لگتا ہے کہ آپ گنگناتے ہوں گے، جسے نعت جی میں شریف، نعتیں قصیدہ، قوالی نعت کہہ شریف جو کہا ہے وہ میں جی پڑھتے ہیں آپ. جی میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے. اللہ ٹی وی پہ ہی میں نے نعت پڑھی تھی سب سے پہلے، لیکن میں یہ نعتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر سے پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، سرکار کے کرم سے. لیکن مالک کی ذات نے مجھے سعادت بخشی ہے، تو میں نے یہ نعت جو ہے وہ اللہ ٹی وی پہ پڑھی تھی مالک آج کی کرم نوازی سے. آج ہمارے جی ویورز کو کیا سنائیں گے؟ آج ہمارے ویورز کو کیا سنائیں گے آپ؟ کیونکہ یہ جو دور آ گیا نا، یہ دور گوہر شاہی ہے، یہ امام مہدی کا دور ہے. تو اس میں جو ہے وہ ٹپیکلی 5 منٹس. جو چیزیں ہیں. جی، کیا سنانا چاہیں گے؟ جلدی سے سنائیں. ٹھیک ہے. مست آنکھوں کی قسم، کھانے کا موسم آ گیا. مست آنکھوں کی قسم، کھانے کا موسم آ گیا. جام کو شیشے سے ٹکرانے کا موسم آ گیا. عصمتی کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا. آ گیا پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا. آ گیا پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا. پھر گھٹا چھائی بہک جانے کی، پھر گھٹا چھائی بہک جانے کا موسم آ گیا. جام کا شیشے کا پیمانے کا موسم آ گیا. حشر کا پیغام لے کر اٹھ رہی ہے چشم دوست. حشر کا پیغام لے کر اٹھ رہی ہے چشم دوست. دل کی ہر دھڑکن پہ اترانے کا موسم آ گیا. دل کی ہر دھڑکن پہ اترانے کا موسم آ گیا. ہو رہی ہے جمع ایک مرکز پہ دل کی وحشتیں، ہم نشیں شاید بہارانے کا موسم آ گیا. مست آنکھوں کی قسم،
کھانے کا موسم آ گیا. یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ آپ سے کہا اور آپ نے پڑھ دیا. اچھا کلام پڑھا آپ نے. تھینک یو سو مچ. آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے اور ویورز کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے تو وہ دے سکتے ہیں. میں ہر اس انسان کو جس کو الرا ٹی وی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ آئیں اور ذکر قلب لیں، ذکر قلب حاصل کریں اور اس تعلیم کو آزمائیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ذکر قلب لیں اور سرکار کی تعلیمات کو آزمائیں، چاند کی طرف دیکھیں اور سرکار کے چہرہ مبارک کو ڈھونڈیں. اور جب آپ کو سرکار کا چہرہ مبارک، سرکار امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو سرکار کا چہرہ نظر آ جائے، آپ اس کو دیکھ کے اللہ 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 اپنے دل میں پڑھیں 3 دفعہ. آپ کو اس سے بھی ذکر کی اجازت مل جائے گی. اگر آپ نے اس کو آزمانا ہے، اگر آپ نے اس کو پرکھنا ہے، تو اس نیت کے ساتھ آپ ذکر قلب لیں اور اس کی پریکٹس کریں اور الرا ٹی وی کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سنیں اور اس تعلیم کو جتنا ہو سکے اس کو پرکھیں، آزمائیں اور پھر اس پہ ایمان لے کے آئیں. آپ کسی کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ کسی کی تعلیم کو آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے، آپ اس کو سکپ کر دیں. آپ خود سے اس کو سوچیں، اس کو پرکھیں، اس کو جانیں اور اس پہ ایمان لے کے آئیں. اور حق پہ جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کرنے سے بچیں، گستاخی کرنے سے بچیں. آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کسی بھی اپنے غلط گمان کی وجہ سے گستاخی نہ کریں، کسی کو غلط نہ کہیں. اگر آپ کو نہیں پتا آپ خاموش ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا دل جو ہے وہ اس چیز پہ مطمئن ہو جائے تو آپ سرکار کی تعلیم کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں. بس میں یہی کہنا چاہوں گی تمام لوگوں کو جو بھی الرا ٹی وی سے جڑ رہے ہیں، جو بھی الرا ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی سرکار کی تعلیمات کو سننا چاہتے ہیں یا سن رہے ہیں یا کسی بھی قسم سے کسی بھی وجہ سے ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ اس کو ایک دفعہ پرکھیں، ایک دفعہ آزمائیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اور پھر دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھیں ستیہ کی تلاش پروگرام میں ریحانہ عمر فرام پاکستان. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام سماپت ہوتا ہے. سبھی ویورز کو گڈ نائٹ. السلام علیکم. گور شاہی مرحبا سیدی پاک کی بارگاہ میں. گور حافظ.